نیوٹرل ہو تو نہیں سکتا، لیکن بہرحال نیوٹرل اگر ہو جاؤں اور تھوڑا سا ہی دیکھوں تو ان کی ایک جو اسپیچ تھی اسٹیٹسمین لائک تھی میرے خیال میں۔ مودی صاحب نے جو جواب دیا ہے، کسی نے پوچھا تھا عمران خان کی تقریر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم پردھان منتری ہیں، ان کا لیول وہ ہے جو کہ ایک فرسٹ سیکرٹری کا ہوتا ہے، تو ہمارا کوئی فرسٹ سیکرٹری ہی اس کا جواب دے دے گا، میرا رتبہ نہیں بنتا کہ میں اس کا جواب دوں۔ تو انہوں نے پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنور کر دیا، ایک اپنے آپ کو بھارت کو انہوں نے پیش کیا ایک بڑے ملک کی حیثیت سے۔ عمران خان صاحب سے بہتر تھی اور ایک اسٹیٹسمین بھارت کے شپ تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اقوام متحدہ کی، بھارت کو بڑے صحیح انداز سے انہوں نے ایک رائزنگ پاور کے طور پہ پیش کیا، اور یہ کہا کہ جی ہم دنیا بھر میں اپنے جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی انہوں نے باتیں کیں۔ اور میرے خیال میں میری اگر اسیسمنٹ آپ پوچھیے تو پرائم منسٹر مودی نے آج ایسی تقریر کی جو کہ بھارت کو اس جگہ پہ دنیا کے سامنے رکھیں کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، ایک رائزنگ پاور ہے، اور وہ چائنا یو ایس کے ساتھ کھڑا ہے۔ مودی صاحب نے جو جواب دیا ہے، کسی نے پوچھا تھا عمران خان کی تقریر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم پردھان منتری ہیں، ان کا لیول وہ ہے جو کہ ایک فرسٹ سیکرٹری کا ہوتا ہے، تو ہمارا کوئی فرسٹ سیکرٹری ہی اس کا جواب دے دے گا، میرا رتبہ نہیں بنتا کہ میں اس کا جواب دوں۔ اور اس کے بعد جو اب انہوں نے تقریر کی ہے یونائٹڈ نیشن میں، اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں تھا جس میں چین کا ذکر ہو، جس میں پاکستان کا ذکر ہو، جیسے کہ عمران خان نے اینیکسیشن کا ورڈ یوز کیا کہ ان کا اشارہ کشمیر اور سی اے کی طرف تھا۔ وہ یہ چیزیں ان کو زیب نہیں دیتی تھیں ایک ایسے ملک کو جو کہ نہ صرف یہ کہ اپنے محاذ پہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، یعنی کہ جا بجا وہاں پہ غربت ہے، جا بجا وہاں پہ مسئلے مسائل ہیں، جا بجا وہاں پہ شورشیں ہیں، سندھ آپ کا ناخوش ہے، بلوچستان آپ کا ناخوش ہے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ انیکسیشن کی بات کریں گے، ہم فلسطین کی بات کریں گے۔ تو یہ جو ڈپلومیٹک ایک کہنا چاہیے ایک کردار ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا، وہ اسٹیٹ کا کردار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے پاکستان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگنور کر دیا، ایک اپنے آپ کو بھارت کو انہوں نے پیش کیا ایک بڑے ملک کی حیثیت سے۔ نیوٹرل ہو تو نہیں سکتا، لیکن بہرحال نیوٹرل اگر ہو جاؤں اور تھوڑا سا ہی دیکھوں تو ان کی ایک جو اسپیچ تھی اسٹیٹسمین لائک تھی میرے خیال میں، لیکن اوور آل اپنے ملک کے زاویے سے اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے اچھی تقریر کی ہے۔ ہمارے پاکستان کے ساتھ چونکہ اب بھارت اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے آپ کو اس لیگ میں رکھنا چاہتا ہے جہاں پہ چائنا ہے، روس ہے، یو ایس ہے اور دوسرے بڑے ممالک ہیں۔ نہ چائنا کو تنقید کا نشانہ بنایا، نہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اپنا ایک مقدمہ پیش کیا دنیا بھر میں کہ بھارت کے بغیر دنیا جو بھی کوئی آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے عالمی، وہ بھارت کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ میسج تھا، اور یہی تھا کہ بھارت ایک گروئنگ پاور ہے، رائزنگ پاور ہے، اور اس کے اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی تقریر تھی، اور جو ایک سلینگنگ میچ کبھی ہوا کرتا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، حالانکہ کل ہمارے وزیر اعظم کی تقریر کے بعد انڈیا نے اپنا رائٹ رپلائی لیا۔ لیکن جو بات مودی صاحب نے کہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں پھر؟ نہیں سر، مودی جی نے جو بات کی ہے ان کا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ویکسین بنانے پہ جائیں گے اور وہاں پہ اس کے لیے مدد کریں گے، اور ان کی کافی بیلنس قسم کی اسپیچ تھی ان کی، اور اس میں کہیں سے بھی کسی قسم کا لڑائی جھگڑا بڑھانے کی بات بہرحال نہیں تھی۔ تو ان کی کافی ٹو دا پوائنٹ اسپیچ تھی، اور بہرحال لیکن عمران خان صاحب سے بہتر تھی۔ عمران خان صاحب سے بہتر تھی، اور ایک اسٹیٹسمین شپ تھی، اور وہ اپنے اس وقت جو دنیا ایک مسئلے سے الجھ رہی ہے، ہم کو ہر مسئلے میں کشمیر ڈالنا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ کشمیر اور فلسطین انٹو اٹ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اسپیچ رائٹر کا بھی قصور ہے، یہ ان کے جو ان کو لائن دیتے ہیں ان کا بھی قصور ہے، جو ان کے ہاتھ میں ڈگڈگی دیتے ہیں ان کا بھی قصور ہے۔ اور دنیا سے ڈیمانڈ کی کہ ہماری حیثیت تسلیم کی جائے، کیونکہ ہمارے جو ڈیولپمنٹ کے ایکسپیرینسز ہیں ہم وہ شیئر کر سکتے ہیں، ہم دوسروں سے بھی سیکھیں گے، لیکن ہم بھی، کیونکہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں ایک
یوں کہہ لیجئے کہ 400 ملین لوگوں کو نکالا غربت سے، اور ان کو بلکہ جو ہے فائنینشیل جو بینکنگ میں لے کر آئے، فائنینشیل سسٹم ہم نے اپنے ٹھیک کیے، اور 600 ملین لوگوں کو جو ٹوائلٹ فیسیلیٹیز ہم نے پرووائڈ کی. تو اس قسم کی باتیں بھی انہوں نے کی کہ ہم کیونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے تو ہم اس کو غربت سے نکال رہے ہیں اور ہم ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا سفر جاری ہے. جنرل اسمبلی میں شری نریندر مودی جی پردھان منتری ہندوستان کی تقریر کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ نے اگر کمپیئر کیا ہوگا اس کو ایک پڑوس کے وزیر اعظم سے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے، تو آپ کو اس میں ایک اسٹیٹسمین شپ نظر آئی ہوگی کہ جس نے بات کی تو اتنا بڑا ملک ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، لیکن اس نے پھر بھی بات کی تو مسائل کی بات کی، کووڈ-19 کی بات کی، آنے والے دور میں کیسے اس کو بھارت کو آگے لے کے جانا ہے. تو نریندر مودی اور عمران خان، ہاؤ ڈو یو کمپیئر بوتھ دا اسپیچز؟ سر obviously مجھے بھی یہی لگا کہ کچھ پوائنٹس ایکسٹرا تھے عمران خان صاحب کی اسپیچ میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. جیسے کہتے ہیں نا اچھا خاصا جو اچھی بہتر اسپیچ وہ کر رہے تھے، کرتے کرتے انہوں نے اس کو سارا خراب کر دیا، اور صرف یہ نیوکلیئر اور اس کی باتیں بیچ میں لا کے آپ نے ایک دفعہ پھر سے جھگڑے کی بات کی، ایک دفعہ پھر آپ چیز کو غلط رخ پہ لے گئے. تو اس میں انڈیا کی یا کسی اور کی غلطی نہیں ہے، یا ان کے اپنے الفاظ ہیں جس کو یہ واپس نہیں لے سکتے. جیسے انہوں نے الجزیرہ پہ جب اینکر بات کر رہا تھا اور انہی کی 2 سال پرانی سپیچز ان کو بتا رہا تھا تو یہ مکر گئے اور کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لاتے ہو. وہ اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتی کہ ہر دفعہ جا کے اور ورلڈ کمیونٹی کے سامنے ہر بار یہی کچھ رونا روئیں مختلف ریزنز دے کے کہ اب ہمیں اس لیے پیسے چاہیے اور اب ہمیں اس لیے پیسے چاہیے. تو وہ ان کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ ہر جگہ پہ اپنی جو ہے نا وہ ڈونیشن دینے والی جو عادت ہے ان کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا، ڈونیشن کا بڑا سافٹ ورڈ ہے، لیکن اس کے کئی اور معنی بھی نکلتے ہیں. ہم لوگ تو کبھی کبھی چندہ بول دیتے ہیں، اور سرحد کی دوسری طرف اسے بھیک بھی کہا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو کشکول ہے ہاتھ میں اور آپ جا بجا گھوم رہے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی کہ جب انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، جب انٹرنیشنل مواقع آتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کا سٹانس اور نیریٹو کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور وہ کبھی کبھی عمران خان جو ہے وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ایوری سنگل پوائنٹ آف دا اسپیچ جو ہے وہ اپنے دل سے نہیں لکھتا، بلکہ اس کو لکھ کے دی جاتی ہے. اور عمران خان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ان کو تو جو کہا جاتا ہے وہ بول دیتے